ہاں بعض ایسے واقعات شریعت مطہرہ میں تاریخ اسلامی کی نظر میں یہ ملتے ہیں کہ جو بابرکت عظمت والے واقعات ہیں، وہ واقعات اس سفر المسفر کے مہینے میں رونما ہوئے ہیں۔ ان میں سے چند ایک واقعات میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ تو یہ ملتا ہے کہ سفر سن 7 ہجری میں قبیلہ دوس کے ایک روایت کے مطابق 70 اور ایک روایت کے مطابق 80 آدمیوں نے اسلام قبول کیا، اور ان 80 آدمیوں میں عظیم محدث صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ذخیرہ احادیث میں صحابہ میں دیکھا جائے تو بہت اعلی درجے زیادہ کثیر تعداد کی جن صحابہ سے روایات مروی ہیں، ان میں سے چوٹی کی شخصیت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کا قبول اسلام، ان کے قبیلے کے افراد کا قبول اسلام اس مہینے میں ہوا ہے۔ اگر سفر یہ نحوست کا مہینہ ہوتا تو اتنی بڑی جماعت کا قبول اسلام اور حق کی طرف آنا، اور اس میں بھی بہت بڑے محدث صحابی ہیں، ان کا قبول اسلام یہ اس مہینے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عمر مبارک کے آخری سال میں سفر المسفر کے مہینے میں حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت کا مدعی نبوت اسود انسی تھا، اس کے قتل کے لیے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ تو گویا کہ ختم نبوت جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اس کے دفاع کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں ایک صحابی کو روانہ فرمایا کہ وہ منکر ختم نبوت اور مدعی نبوت کے سر قلم کر کے لائے۔ اس عظیم عمل کے لیے بھی اللہ کے نبی نے اگر انتخاب کیا ہے تو وہ سفر المسفر کے مہینے میں بھیجا ہے۔ اگر سفر المسفر کا مہینہ اللہ کے نبی کی نظر میں، شریعت اسلامیہ کی نظر میں یہ نحوست والا ہوتا جیسا آج مشہور ہو گیا ہے، تو اللہ کے نبی کبھی بھی ایسا حکم اور ایسا عمل ارشاد نہ فرماتے۔ سفر المسفر کے مہینے میں ایک واقعہ یہ بھی رونما ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی 2 سپر پاوریں جو تھی، کیسر اور کسرا، ان میں سے کسرا کے فتح ہونے کی پیش گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور یہ کسرا فتح ہوا، دور فاروقی میں فتح ہوا، اور سفر المظفر کے مہینے میں فتح ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہوئی اور مسلمانوں کو فتح یابی نصیب ہوئی، اور وہ بھی سفر کے مہینے میں نصیب ہوئی۔ تو ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ سفر کے مہینے میں بہت برکت والے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے، امیہ کا جو دور حکومت ہے، جو 40 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً 99 سال تک یہ بنو امیہ کا دور حکومت رہا ہے، اور بنو امیہ کے خلفاء میں ایک بہت عالی شخصیت حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور، اس کو تاریخ نے دور خلافت کے ساتھ بھی تشبیہ دی ہے، اور عمر ثانی بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ ایسا عظیم دور اور ایسی عظیم خلافت انہوں نے قائم کی ہے۔ تو ان کی جو خلافت کے قیام ہوا ہے وہ بھی سفر المظفر کے مہینے میں ہوا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سفر المظفر کے مہینے میں بہت سے بابرکت اور بہت سے عالی جو معاملات ہیں، بہت سے عالی واقعات ہیں، وہ بھی رونما ہوئے ہیں۔ اس لیے سفر کے مہینے کو نحوست والا قرار دینا یا برا قرار دینا، اس کی شریعت اسلامیہ میں گنجائش نہیں۔